अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नई सुबह है, नया आगाज़ है, नया अंदाज़ है, नई बात है, नया टॉपिक है और नए गेस्ट हैं। जी हाँ, कोशिश ये होती है कि 5 डेज़ इन अ वीक ये रेगुलर आप प्रोग्राम देखते हैं, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक जो भी टॉपिक्स पहुँचें, जो भी बात पहुँचें, वो आपसे रिलेट करती होनी चाहिए। हमने बहुत कोशिश की है कि हम इस प्रोग्राम में सोशल इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट करें, और इसमें किस हद तक हम कामयाब हैं ये आप भी बताते रहते हैं, और हम ख़ुद भी इसमें काफ़ी मेहनत से हमारी टीम जो है वो हमारे गेस्ट को ढूंढती हैं। हाँ, जो इस पर काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ना सिर्फ हाईलाइट करने की, बल्कि अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको हम हल भी करवा सकते हैं तो हुकाम बाला तक हम ये आवाज़ भी पहुंचाते हैं, और आला हुकाम तक ये बात पहुंचाकर हम उस मसले का सलूशन भी आपको देते हैं। आज भी एक ऐसी ही जो है पाकिस्तान के पंजाब के एक ऐसे इदारे की बात हम करने जा रहे हैं जिसको आप सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो एम्प्लॉइज़ का एक ऐसा इदारा है जिसको पैसी भी जो है कहा गया है, शॉर्ट वर्ड में इसको पैसी कहते हैं, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, इसका पूरा जो है ये मुखफ़्फ़ है पैसी। तो ये जो एक इदारा है जो पंजाब में काम कर रहा है, और ज़ाहिर है कि इसकी सराउंडिंग जो है वो बहुत बड़ी है, इनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस इदारे को उस तरीके से अब तक हाईलाइट करने में नाकाम रहे हैं जिस तरीके से हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए था। एम्प्लॉयज़ की जहाँ बात आती है, जहाँ पे प्राइवेट एसोसिएशंस आती हैं, प्राइवेट जितने भी इदारे आते हैं वो सब इनके अंडर आते हैं। उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके मामलात और इसमें जो भी इनकी सिचुएशंस होती हैं वो आगे हम जो है वो आपसे शेयर भी करेंगे। आज पंजाब में ये सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो है वो कितना मजबूत हो चुका है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो रही हैं, काम क्या हो रहे हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एम्प्लॉयज़ के लिए आगे कुछ बेनिफिशियल काम भी हो रहे हैं, कुछ उनको बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, तो इस हवाले से भी हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी पंजाब बाबर अब्बास खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत की एक बात ख़ास है कि आप जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप आवाम के सामने आके बताना आपको जो है वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं, ये सबसे बड़ी आपको जो है वो क्रेडिट जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी के इदारे से बात कर लेते हैं सर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पैसी, ये इदारा है क्या, इदारा काम कैसे करता है, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? देखें, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी 1965 में इसका जो शुरू किया गया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और ऑपरेशनल जो है 1967 से हुआ जी, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है और तमाम हमारे सूबों में अपनी अपनी जगह सोशल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। और पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी ने भी क्योंकि 1967 से काम स्टार्ट किया जी, और ये जो इदारा है ILO के तहत, उनके कन्वेंशन के तहत बनाया गया था। सही। और अब भी उनके ही डायरेक्शंस पे जो डायरेक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें मिलती हैं, हम लोगों ने कंप्लायंस करते हैं और अपने अपने जो है ना इदारे जो प्रोविंस में हैं वो काम करते हैं। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी जो है वो उसका इस वक्त तकरीबन हमारे पास जो है 85,000 के करीब हमारे पास कमर्शियल और जो है इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, 85,000। हाँ, 85,000 ठीक है, ऑल ओवर द पंजाब। और उसमें जो है तकरीबन 1.1 मिलियन जो है हमारे पास उनके एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हैं, वेयर एज कि उनके 6.6 मिलियन उनके डिपेंडेंट रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का जो बेसिक जो हमारा जो एक मकसद है, उनके हेल्थ केयर और उनके जो कैश बेनिफिट्स हैं उनके बारे में ये लुक आफ्टर करता है। बिल्कुल ठीक। और हर जो इदारा है वो हमारे पास रजिस्टर होने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करवाता है, और उसके उस सिलसिले में हर माह जो है एक तो है उनका कंट्रीब्यूशन पे करना होता है, और इदारा उनके जो है ना हर एम्प्लॉयज़ का कार्ड, उनका जो एम्प्लॉई का कार्ड और उनके डिपेंडेंट्स के भी उसमें इंदराज होता है, जो हर वर्कर को जो दिया जाता है। ठीक है, ये आपके इदारे की तरफ से जो है वो होता है। जब आपके पास कोई इदारा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है तो आप उनके एम्प्लॉयज़ को जो है जो बेनिफिट्स देते हैं उनमें जो है वो हेल्थ जो है कॉमन है। ठीक है, तो इस हेल्थ फैसिलिटी में जो आप कार्ड प्रोवाइड करते हैं उसकी क्या कॉस्ट होती है, वो कहाँ कहाँ जो है अप्लाई किया जा सकता है, उसमें आप फैसिलिटेट कितना करते हैं एक एम्प्लॉय को?
देखिए उसमें जो है हर जो हमारे पास जो एम्प्लॉई है वो रजिस्टर होता है, और उसके बाद जो है एक तो है मैंने अर्ज़ किया है कि हर माह कंट्रीब्यूशन पे करना होता है उस इदारे को ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जो है जब हम उनको कार्ड इशू करते हैं तो वो अपना नियरेस्ट जो डिस्पेंसरी है उसके जो भी वर्किंग प्लेस के करीब है उसको वहाँ पे जाके अपना अप्लाई करता है और रजिस्टर करवा लेता है। ये खास स्पेसिफिक कोई जगहें होती हैं जो आपके थ्रू ही होते हैं या किसी भी हॉस्पिटल किसी भी क्लिनिक नहीं, पर? ये पंजाब जो सोशल सिक्योरिटी में तकरीबन जो है 250 डिस्पेंसरीज हैं, इदारे मौजूद हैं सोशल सिक्योरिटी के। हमारे उसमें तकरीबन जो है 272 के करीब हमारे पास जो है जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हमारे पास तकरीबन जो है 20 बड़े हॉस्पिटल हैं इन पंजाब में, और 252 जो है हमारी डिस्पेंसरी लेवल के हैं जहाँ पे वर्कर्स जाते हैं, और वर्कर्स को अगर उनका ट्रीटमेंट उनका और कोई मज़ीद ट्रीटमेंट करवाना होता है तो बिग हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, और उनके डिपेंडेंट्स को। ठीक, बिल्कुल सही है। मतलब अगर कोई चीज़ जो है वो सोशल सिक्योरिटी से हैंडल नहीं हो रही होती तो फिर आप जो है वो उनको मशवरा देते हैं कि वो किसी और हॉस्पिटल में जो है वो अपना इलाज करवा लें। हाँ, वो ये वहाँ भी आप उनको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ, वो हम रेफ़र करते हैं। हमारा बाकायदा अगर किसी हमारे हॉस्पिटल में अगर हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उनको उसको रेफ़र करते हैं उस हॉस्पिटल में, और जो भी उस पर रिबर्समेंट होती है वो सोशल सिक्योरिटी पर पे करती है। ठीक है सर, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बहुत ज़ाहिर है कि लोग आपको पे करते हैं। वो इदारे जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं उन्होंने मंथली आपको पे करना है, तो आपने उनके एम्प्लॉयज़ को जो है वो आगे अकोमोडेट करना है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी तो रहे हैं पिछले कई सालों में देखने में आया है कि जिन्होंने आपके बहुत सारा अमाउंट जो है वो रोके रखा, आपको पे नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो चढ़ता गया। अब आके पंजाब हुकूमत का ये इकदाम सामने आया है कि आपने वो तमाम ड्यूज़ जो लोगों के रहते थे, जो उन इदारों के रहते थे, वो माफ़ कर दिए गए हैं। ये किस हद तक जो है वो सच्ची बात है और ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ, इसके हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, इस जो गवर्नमेंट का जो एक विज़न है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, हमारे जो है जो प्रोविंशियल भी विज़न है चीफ मिनिस्टर साहब का भी, और उनका यही था कि ये जो इदारे हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल ठीक। इन पे जो बर्डन है कम से कम किया जाए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हमारे पास जो है तकरीबन जो है 11 बिलियन के करीब जो है हमारे पास एरियाज थे जो कि ऐसे इदारे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे और वो अपना सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पे नहीं थी कर रहे। ठीक। इसके लिए एक बड़ी जो है ना एक कम्प्रिहेंसिव एक हिकमत अमली बनाई गई, और इसमें ये उन्हें कहा गया कि इदारों को फैसिलिटेट, क्योंकि इसमें होता है कि अगर पेमेंट नहीं करते तो उस पर फाइन फिर एक ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फाइन होता है, फाइन, और वो तकरीबन 5.5 बिलियन के करीब अब वो फाइन था इतने इदारों पे, वो 5.5 बिलियन था। सही। तो इदारे ने, और ये हमारा लेबर डिपार्टमेंट की कोशिशों से और गवर्नमेंट की ये जो विजन था कि इनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हो सके, हाँ रजिस्टर्ड भी हो सकें, और ये और उनके एम्प्लॉयज़ जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, क्योंकि आज इस दौर में कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं और उसकी फैमिली को जिसको मेडिकल केयर और अदर बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो कीपिंग इन व्यू देखते हुए तो गवर्नमेंट ने इस साल फरवरी में ये अनाउंस किया कि एक एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की। ठीक है। उसके तहत ये है कि 30 जून 2021 तक अगर ये जिनके जो अगेंस्ट वाजिबात हैं, ड्यूज रहते हैं वो पे कर देंगे तो उनको फिर जो है जो फाइन का जो मद में है था वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। और उनको ये भी फैसिलिटी दी गई है कि वो आप इदारे के साथ रब्ता करें, और इदारे के भी जो हैं ऑफिसर उनके साथ रब्ता करके उनकी इंस्टॉलमेंट बना के तो ये जो है ये इस पे जो है उन पे बोझ कम किया जाए और रिवाइव किया जाए ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोसीजर्स। ठीक है। अब आप देखें, आप इंतहाई कम बजट में एक इदारे को रजिस्टर्ड करते हैं, वो आपको मंथली ज़ाहिर है उसी हिसाब से पेमेंट भी करते होंगे, कोई बहुत बड़ी लागत तो नहीं होती होगी कि आपको जो है वो पे करें। उसमें आप जो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं वो उनको हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी डोमेन आपके पास? देखिए, उसके हेल्थ के हवाले से हमारे कैश बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा, कैश बेनिफिट्स भी हैं कि अगर कोई एम्प्लॉइज अगर कोई जो है वो सिक लीव पे जाता है तो फिर उस इदारे ने पे नहीं करना होता, फिर एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी पे करता है उसको। और उसका जो है वो उसका जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता
تمام اس کو جو ہے پیمنٹ سوشل سیکیورٹی پے کرتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے پینشن بینیفٹس بھی ہیں. ٹھیک. اگر کسی امپلائیز کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ادارہ اس کا علاج کروانے کے علاوہ اس کا اسیس کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے تو اس کو گریجویٹی کی صورت میں بھی دیا جاتا ہے, پارشل پینشن بھی ہوتی ہے اور فل پینشن بھی ہوتی ہے. فل پینشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ تو مطلب آپ لوگ کافی اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسی بات ہوئی بابر صاحب کہ پچھلے کئی سالوں میں سوشل سیکیورٹی کو ایک لاوارث ادارے کی طرح چھوڑ دیا گیا, اس پر توجہ نہیں دی گئی, لوگوں سے ریکوریاں نہیں کی گئیں, معاملات اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اتنا جو ہے وہ برڈن پڑ گیا. اب اگر آپ ریکوریاں کرتے اور یہ جو ان پر اتنا فائن پڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 5.5 بلین جو ہے وہ صرف جو ہے وہ انہوں نے ادا کرنا ہے, تو وہ اگر یہ اس کی معافی ہو گئی ہے تو یہ بھی تو ایک نقصان ہی ہوتا ہے نا. ظاہری بات ہے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ چڑھ جائیں پھر آپ اس کو معاف کر دیں, چلیں یہ تو آپ عوام کے لیے بہت اچھا آپ نے کیا, لیکن ایک ادارے کے لیے تو وہ ایک نقصان کی بات ہوتی ہے نا. تو آپ اس کو کس طرح ریکور کریں گے, کیسے کور کریں گے, اور اب سوشل سیکیورٹی کے ادارے میں بہتری لانے کے لیے آپ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ جو ادارے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور جو ان کے امپلائیز اس سے ڈپرائیو ہیں تاکہ ان تک اپروچ کیا جائے. رائٹ. اور یہ جو ہے جس میں اگر ماضی میں اگر گورنمنٹ کی ترجیحات میں سے نہیں رہا تو لیکن یہ اس گورنمنٹ کی بڑی ترجیحات میں سے شامل ہے کہ ورکر اور امپلائی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. صحیح. اور اس سلسلے میں امپلائر کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. صحیح. اور تاکہ جو ہے نا جو اگر لوگ ماضی میں نہیں, ہم لیٹیگیشن میں کافی کیسز ہیں تو وہ اس کو ختم کر کے لوگ اپنے آپ خود آئیں, ادارے سے بھی رابطہ کریں تاکہ اس میں اس سے جو ہے ادارہ ڈیفینیٹلی مضبوط ہو گیا, کیونکہ یہ عرصہ دراز سے معاملات جو ہیں یہ التوا کا شکار تھے. بالکل صحیح. تو اس کو دیکھ کے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے ورکرز جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ اور اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا جائے. صحیح. اور پروڈکٹیوٹی بھی میں وہ شامل ہو ملک کی. تو یہ اس میں ادارے کو اس میں ٹھیک ہے کوئی تھوڑا بہت فائنینشیل لاس تو آئے گا, لیکن یہ ہے کہ اس میں مستقبل میں جو ہے ہمارے امپلائیز جو ہیں اور ہمارے جو ہیں کاروباری حضرات اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. بالکل صحیح. ایک اچھا اقدام جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کے سوشل سیکیورٹی ادارے کی طرف سے کہ جن لوگوں نے واجبات دینے تھے اور جو ان پہ اتنا فائن چڑھ چکا تھا وہ اگر جو ہے وہ جون کی ڈیٹ آپ نے دی ہے, 20 جون دی ہے, 30 جون جو ہے 30 جون جو ہے وہ دی ہے کہ یہاں تک اگر آپ جو ہے وہ اپنے واجبات دیتے ہیں تو اس پہ جو آپ کا فائن ہے وہ بالکل معاف ہو گیا ہے. وہ جو ہے وہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اس کے بعد پھر آپ کوئی نئی اسکیم کا جو ہے وہ اعلان کریں گے. ابھی تک جو ہے وہ 30 جون تک ہی اس کی بات. جی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے فیملی کی بھی بات کی کہ آپ ایک امپلائی کو ہی نہیں بلکہ اس کی فیملی کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. وہ کارڈ جو ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک امپلائی جو ہے وہ اپنی فیملی کے کون کون سے فیملی ممبرس کا علاج اس پہ کروا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ڈیپینڈنٹس میں آتا ہے ہمارے ڈیفینیشن میں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ وائف اور اس کے جو ہے نا بچے آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ڈیپینڈنٹ پیرنٹس, ماں باپ بھی ہیں. اگر تو ماں باپ اگر خود کام کرتے ہیں پھر تو نہیں ہے. اگر اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ کے مطلب اگر ایک وہ کمانے والا ہے جی اور اس کے جو سارے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہیں تو پھر وہ بھی اس سے علاج کروا سکتے ہیں. اس کی قیمت کیا ہوتی ہے, وہ کتنے تک کا ایک کارڈ ہوتا ہے, یہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو کارڈ ہے, ایک تو پہلے ہمارا ایک کمپیوٹرائز کارڈ وہ ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, وہ چل رہا ہے. اس میں امپلائی اور اس کے تمام جو اس کے ڈیپینڈنٹس کا ڈیٹا اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ اب ہم نے ایک بالکل ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں ای کارڈ کا. ای کارڈ ٹھیک ہو گیا. ای کارڈ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تمام وہ کمپیوٹر چپ بیس کارڈ ہوگا اور جس جگہ پہ جائے گا وہ ہمارے میڈیکل میں یا آفس میں جاتا ہے تو اس کا ڈیٹا خود بخود آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہم جو ہے نا کمنگ منتھ سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ای کارڈ کا. تو یہ بھی سوشل سیکیورٹی کا ایک بڑا جو ہے ایک نئی بات ہے. نئی بات ہوگی. آئی ٹی لیول پہ جو ہے وہ اب ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے ساری دنیا, تو یہ بھی سارا ورک جو ہے وہ ڈیجیٹلائز آپ نے کر دیا, بہت اچھی بات. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ورکر جاتا تھا وہ اپنے امپلائر سے یا کوئی ڈاکومنٹس لیتا تھا, اسی طرح آفس سے ویریفیکیشن, اس میں 2-3 دن لگ جاتے تھے. صحیح. اب یہ ہے کہ اب جو ہے امپلائیز جاتا ہے, اگر ہاسپٹل جاتا ہے تو اپنے کارڈ پہ جو ہمارا جو نادرا بیس جو نمبر ہے اس سے اس کو اسے چیک کیا جاتا ہے اور ود ان سیکنڈز اس کا جو ڈیٹا وہاں پہ آتا ہے اور اس کو جو ہے نا
جو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا, کووڈ کی سچویشن رہی, کووڈ کے حالات رہے, آپ کے سوشل سیکیورٹی ادارے کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات بھی رہی کہ آپ نے بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا کووڈ کی سچویشن میں, جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹرز نے, ہاسپٹلس نے بہت اچھا کام جو ہے وہ کیا. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ آپ نے سب کچھ کیسے مینیج کیا اور اس میں آپ نے کون کون سی جو ہے وہ چیزیں کی. دیکھیں, ہمارا پورا جو ہے جہاں پہ لاہور میں تھا, فیصل آباد میں تھا, ملتان میں, جہاں جہاں ہمارے بگ سیٹ اپس تھے, وہاں ہم نے کووڈ وارڈز بنائے اپنے, اور وہ ایز پر ایس او پیز آف دی گورنمنٹ, اور اس میں تمام فیسلٹیز وہی پرووائڈ کی گئیں جو کہ ہمیں ایس او پیز کے تحت جو شہر کے بڑے ہسپتالوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پیسے کا بہت اس نے لیڈنگ رول لیا, اس نے دن رات کوشش کی, اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی آ رہے ہیں ہماری جو وارڈز اگر آپ انسپیکٹ کریں تو وہ بڑی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی وارڈ بنی ہوئی ہیں, اور ادھر جو ہے ہر قسم کی جو ہے نا فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہمارے ادھر ہر قسم کے جو ہے نا جو بھی آلات ہیں اس میں وینٹیلیٹر بھی موجود ہیں, باقی بھی سارے ہیں, تو یہ ایک زبردست فیسلٹی ہے اور ادھر لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, کوئی ایسی بھی چیز ہوگی جو ابھی تک سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلس میں نہیں ہوگی, کچھ ایسی مشینری ہوگی یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کے لیے آپ تگودو کر رہے ہوں گے اور آپ نے گورنمنٹ سے بھی بات کی ہوگی, اس کے لیے ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں؟ ظاہر ہے جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی ادارے سے منسلک ہوتا ہے, تو وہاں سب کچھ اچھا تو نہیں ہوتا, اور جس طرح ادارے دیے گئے ملے ان میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں مسنگس بھی تھیں, اور بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہی نہیں تھی. آپ لوگوں نے بھی بڑی محنت کی اور ابھی کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ مشکل کہاں پر آ رہی ہے؟ دیکھیں, مشکل تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پرائرٹیز میں سے ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے لیبر اینڈ ایچ آر, اس کے تحت ظاہر ہے سوشل سیکیورٹی بھی آتا ہے. لیبر اینڈ ایچ آرز میں بھی جو ہیں اس میں بڑی انوویشنز لائی گئی ہیں, اس میں چینجز لائی گئی ہیں. جو ایک اولڈ سسٹم تھا اس کو چینج کیا گیا ہے, اب آفیسرز کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے, ان کا جو انسپیکشن کے طریقہ کار بھی وہ بھی جو ہے نا وہ چینج کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح سوشل سیکیورٹی میں بھی جو چیزیں ہیں جو اگر کمی بیشی محسوس کرتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس میں جو بھی ہمارا میڈیکل اکوپمنٹ ہے جو بھی ہیں, ایون کہ اگر آپ ہمارا رحمت اللہ عالمین وارڈ کو جو ادھر ملتان روڈ پہ ہمارے ہاسپٹل میں ہے, اگر میں نے وہ وزٹ کیا آپ کا ہاسپٹل, تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹلس ہے, اور جو ہے اس میں ہمارے جو انڈسٹریل ادارے ہیں اور امپلائیز بڑے حد تک وہ سیٹسفائی ہیں. اور یہ ہے کہ ہماری یہ ہے کہ اس میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. کئی ٹائم سے سر وہاں دوائیوں کی بڑی شارٹیج رہی, کچھ ایسی میڈیسن تھی جو وہ پرووائڈ نہ کی جا سکی, اس پر ہمیں کچھ شکایت موصول ہوئی, تو ہم نے وہاں جا کر جو ہے وہ اس کا پورا پراپر جو ہے وہ تجزیہ کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں کون کون سی ایسی پرابلم ہے, تاکہ آپ لوگوں تک ہم یہ بات جو ہے وہ پہنچا سکیں. ویسے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن یہ میڈیسن کے حوالے سے اور ڈاکٹرز کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے جو ہے امپلائیز بڑے پریشان بھی رہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کی کیا سچویشن ہے, صورتحال ہے اور اس وقت میں, کیونکہ یہ میں آج سے جو ہے وہ کچھ 1 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. اب اس 1 سال میں آپ لوگوں نے اس کو کتنا ریکور کیا, 6 مہینے میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ کس طرح ہوئیں, اور آج آپ کے پاس دوائیوں کی کوانٹٹی اور یہ تمام چیزیں کس حد تک جو ہے اویلیبلٹی ہے؟ دیکھیں, یہ اس میں ٹھیک ہے ماضی میں کچھ ایسی پریشانیاں رہی ہیں, کچھ اس میں فارماکوپیا کے حوالے سے بھی رہی ہیں ڈپارٹمنٹ کو, لیکن یہ ہے کہ اب ایسی سچویشن نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے میڈیسن کا ہمارا جو ڈسپینسری لیول پہ ہے وہ اس کو اب کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. ہر قسم کی جو میڈیسن ہے ہمارے ڈسپینسری میں اویلیبل ہیں, اور کسی قسم کی کمپلینٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاسپٹل کا ہے وہ اس میں بھی اب وہ والی بات نہیں ہے. اگر آپ اب مزید جائیں دیکھیں تو اب وافر دوائیاں موجود ہیں, اور کسی قسم کی کمپلینٹ اب ہمیں ریسیو نہیں ہو رہی. لاہور کی بات کر لیں تو کتنے آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر کے ادارے جو ہے اس کے موجود ہیں, کتنے ہاسپٹل جو ہے وہ موجود ہیں؟ جیسے ایک منصورہ کی ملتان روڈ والی بات تو آپ نے بتائی, اس کے علاوہ دیکھیں اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کوٹ لاکھپت میں ہاسپٹل ہے, وہاں پہ جو ہے میٹرنٹی کا بھی کافی اس میں دیکھا جاتا ہے, زیادہ تر میٹرنٹی کیس کو ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا بڑا ہاسپٹل ہے شاہدرہ میں, تو یہ جو مین ہاسپٹلس ہیں یہ ڈیل کر رہے ہیں اپنے اپنے اینگل سے, جو وہاں پہ اس سائٹس کے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں, اور بڑا جو ہے نا اچھا جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ
पब्लिक्स को और सर employees को। नई अमेंडमेंट्स क्या हो रही हैं, नई क्या चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे आपने एक ई कार्ड मुतारिफ करवाने की बात की, एक नई चीज़ है, डिजिटलाइज हो जाएगा सारा सिस्टम, लोगों को भी आसानी हो जाएगी, वो जो एक फर्रे लेकर और इधर उधर जो है वो लोग फिर रहे होते थे, वो परेशानी से जो है उनको निजात मिल जाएगी। एक बेहतरीन इकदाम है आपके सोशल सिक्योरिटी के इदारे की तरफ से। नेक्स्ट जो है वो मज़ीद और प्लानिंग्स क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से, एक तो ये क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत भी हमें कुछ DLIs मिले थे और उसमें थे कि हमने जो अब इदारे जो हैं रजिस्टर ऑनलाइन करने हैं। हमने अपनी व्हाट्सएप देखी, अगर उसमें देखें तो हम लोगों ने फैसिलिटीज़ उसमें मेंशन की हुई हैं। लोग हमारी वेबसाइट पे जाके और उसके थ्रू हमें अप्लाई करते हैं और उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और इमीडिएटली हम उनका डाटा चेक करके तो उनको उनके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं। और वो अब जो हसल बसल एक आने जाने की थी ऑफिस में, वो ख़त्म कर दी गई है और उनको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी में अब जो है जो कंट्रीब्यूशन जो जमा होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक हो गया। अब ये जो है मैनेजमेंट के किसी भी उनको और उनके एम्प्लॉई को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, उनको लॉगिन दे दिए जाते हैं और वो अपने अपने ही जो वर्किंग साइट से और वहाँ पे ही अप्लाई करते हैं और वो कंट्रीब्यूशन जमा होता है। ठीक इसी तरह और भी जो चीज़ें हम ई कार्ड के हवाले से भी जो की हैं, मैंने अभी बताया है, वो भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयर के जो है और भी फैसिलिटीज़ हैं, कोई किस्म की जो कंप्लेंट है अगर हमारे नॉलेज में आती है, हम इमीडिएटली उसको जो है ना अटेंड करते हैं और रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपकी जैसे आपने कंप्लेंट की बात की है, तो कोई आपका कंप्लेंट बॉक्स है या आपके ऑफिस आना पड़ता है या ऑनलाइन सिस्टम जैसा आपका एक्टिव है तो वहाँ पे भी कंप्लेंट की जा सकती है? देखिए, ऑनलाइन भी है, हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, उधर उनके थ्रू भी आती है। पैसे की अपनी भी जो है कंप्लेंट का है, हमारा वेबसाइट है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जो कंप्लेंट होती है हम फौरी उसको अटेंड करते हैं और रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके जैसे ये हॉस्पिटल हैं अलग सोशल सिक्योरिटी के, इसके अलावा आप और क्या क्या आपकी जो है वो डोमेन में आता है? देखिए, मेन तो हमारा देखें इसमें हमारा हेल्थ क्या ही है। हेल्थ के अलावा जैसे मैंने आप जिक्र किया है कि हम उसके अलावा जो है ये हमारे अब अलाइड इसकी चीज़ें, अगर एम्प्लॉयज़ के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो वो लेबर वेलफेयर की जो स्कीमें हैं उसके लिए अप्लाई कर सकता है। यस, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्कीम्स है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉइज़ के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए और वो जो है फिर ये इसकी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। सही। तो मैं जो लेबर की मुख्तलिफ अभी जो है वो आप लोगों ने स्कीम्स भी निकाली और भी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, लेबर के लिए काफ़ी काम हो रहा है, तो इसमें अभी ये कार्ड जो है वो कैसे यूज़फुल साबित हो सकता है उनके लिए? देखें, ये डाटा जो है अब ये इंटीग्रेट कर दिया गया है ये डिपार्टमेंट्स में। अब लेबर HR के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें हमारे जो भी इदारे हैं, ठीक है, वो इंटरलिंक होंगे अब। और वो उनको डाटा जो है ना वो एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज भी करेंगे और डाटा शेयरिंग भी करेंगे और इससे जो है ना वो उनकी जो है इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक लेबर जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ना, वही लेबर है, वही काम कर रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए काम करना है। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे काम के लिए भी, तो इनको भी फैसिलिटेट करना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह ये इदारा जो है सोशल सिक्योरिटी का जो है वो एम्प्लॉयज़ को भी कर रहा है अकोमोडेट और लेबर्स को भी जो है वो देख रहा है। अभी रिसेंट जो है वो, जैसे मैं बात कर लूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो एक आम आदमी की बात करते हैं, एक रेडी वाले की बात करते हैं, एक छोटे आदमी की बात करते हैं कि जी जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बड़ा कारोबार जो है वो कर सके या अपनी बड़ी जो है वो कोई सेटअप जो है वो लगा सके, वो बंदा कि जो इस मुल्क के लिए अपने खून पसीना एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या फैसिलिटेशन है? देखिए, हम इसके लिए ये जो आज का प्रोग्राम है ये उसी की एक कड़ी है ताकि अवेयरनेस आए। बिल्कुल सही। हम अब इसको प्रिंट मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि है, और इसमें हमारा जो ऐप्स हैं वो भी हमने डेवलप की हैं और इसमें हम और भी जहाँ जहाँ रेडियो है उस पर भी तशहीर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के जो है एम्प्लॉइज़ और जो है इदारे उन तक हमारा जो है मैसेज पहुँचे। बिल्कुल ठीक। और वो अपनी इस सोशल सिक्योरिटी के तवज्जुह से
اپنا جو ہے امپلائیز کا خیال رکھیں. اور یہ جیسے میں نے ارلی ذکر کیا ہے, یہ جو سوشل سیکیورٹی کارڈ ہے ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. تمام جو اسکیمیں اس وقت ہی اویل کر سکتے ہیں جب وہ سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ تمام امپلائیز جو ہیں اور انڈسٹریلسٹ اپنے ورکرز کو, ان کو ظاہر ہے وہی ہاتھ ہے ان کو کما کے دیتے ہیں, صحیح بات, تو ان کو جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کی اور اس کی فیملی کو, اور تاکہ وہ پروٹیکشن فیل کرے کہ مجھے جو ہے اس ادارے نے بھی اور اس ملک نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. سر, لیبر کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے امپلائی کے لیے جن کے پاس کنوینس نہیں ہے, جن کا آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے کیا یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ ایکٹیو ہوتا ہے, یا صرف آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہے اور اس کو آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہی یوز کر سکتے ہیں؟ پولیس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور چیزوں کے بڑے مسائل ہیں, اس چیز کو بھی اکوموڈیٹ آپ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا الگ سے کوئی اس چیز کا سیٹ اپ ہے سوشل سیکیورٹی کا, امپلائیز کو یہاں پر بھی جو ہے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر سیکیورٹی کا نام ساتھ آتا ہے تو پھر ان چیزوں کو بھی جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا جو دھارا جو ہے وسیع کریں, اس میں اور بھی ان کو فیسیلیٹیشن کی جائیں. صحیح. جیسے ہماری کوشش ہے کہ ان کو جو ہے, ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان کی بڑی کوشش ہے کہ ان کو فیئر میں بھی ان کو کنسیشن دیا جائے, ریلوے میں دیا جائے, روڈ ٹرانسپورٹ میں دیا جائے. اسی طرح انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہمیں جو چیزیں اویلیبل ہیں اس میں بھی کنسیشن کیا جائے. اور یہ دن رات اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنا اس کو دائرہ جو ہے نا اور وسیع کر دیں, تاکہ اور بھی جو ہے نا اینگل سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سوشل سیکیورٹی کا جب بات آتی ہے تو میرے ذہن میں کہیں سے بھی یہ بات نہیں آتی کہ صرف جو ہے وہ یہ ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے. میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, تو مجھے اس چیز کا جو ہے وہ بالکل میں نہیں سمجھتی کہ صرف جو ہے وہ ہیلتھ کی بات آتی ہے. ایک امپلائی جو کسی بھی فرم میں کام کر رہا ہے وہ وہاں سے سیلری تو لے رہا ہے, لیکن وہ وہاں پہ آتا کیسے ہے, وہ وہاں سے جاتا کیسے ہے, اس کا کتنا رینٹ لگتا ہے, وہ اپنے کھانے پینے پہ کتنا خرچہ جو ہے وہ کرتا ہے, پھر اس کے اور معاملات ہیں. دیکھیے, جہاں پر ہم ایک لیبر کی بات کرتے ہیں جس نے دن میں کوئی جو ہے وہ 200 300 400 کی دہاڑی لگانی ہے, یا پھر اسے مہینے پہ کوئی 15,000 روپے یا 20,000 روپے ملنے ہیں, وہاں پہ گھر کہاں چلتے ہیں؟ یہ تو سارا آپ کے آنے جانے میں, کھانے پینے میں, آپ کے فیول میں جو ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو سوشل سیکیورٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ لوگوں کو یہاں پہ بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ ابھی آگے آپ پلاننگز کر رہے ہیں, اور منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے سوچ رہے ہیں. آپ کے منسٹر سے جب میری ملاقات ہوئی, میں نے یہ سب چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی. میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے, اگر ایک امپلائی جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اور کام کر رہا ہے, آپ اس کو جب تک مینٹلی سکون نہیں دیں گے تب تک تو وہ کام نہیں کر پائے گا. یہاں ہیومن رائٹس والے بھی آتے ہیں اور بھی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. تو میری ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایز این اینکر پرسن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ تمام لوگوں تک یہ ریکویسٹ رکھوں کہ ان کے لیے یہ فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے. وہ لوگ جن کی سیلریز اتنی نہیں ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ کرنا چاہیے. عام کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, ایک بندے کی پہنچ سے باہر ہے, وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے. پولیس کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے, سوشل سیکیورٹی کا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ امپلائیز کو آپ اگر پولیس میں پروٹیکشن فراہم کر دیں نا, کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ جہاں پہ ان کی بات سنی جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, اس میں ایک جو ہمارے لیبر اینڈ ایچ آر کی ریزولوشن کمیٹی ہے, جی, اگر ورکر کو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح سوشل سیکیورٹی میں بھی ہے, اگر کوئی اس کو جو کوئی اگر پرابلمز آ رہی ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے, اس کا ہمیں جس طرح گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ کام کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں ہم ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کریں گے, تاکہ ورکر کو اور امپلائی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک کمفرٹیبل زون میں لایا جائے. ایگزیکٹلی. مجھے پتہ ہے نا, ہم جس آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں, میں نے کسی ایک آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا, میں نے لاتعداد ٹی وی چینلز کے ساتھ جو ہے وہ پروگرامز کیے اور ہر جگہ پہ کام کیا, مگر میں نے امپلائیز, جو ٹی وی چینلز, جو آرگنائزیشنز اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ خوشی سے کام کرتے ہیں, پھلتے پھولتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جس آرگنائزیشن میں یہاں بیٹھی ہوں,
आई फील प्राउड कि यहाँ के भी जो ऑनर हैं वो हर तरह से जो है वो एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेशन दी हुई है, फैसिलिटेट किया हुआ है आपके इदारे के थ्रू, तो क्यों ना हम जो है वो आपके इदारे के थ्रू जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो प्रोटेक्शन दें और उनको जो है वो आगे लेके चलें। तो ये वो मुल्क पाकिस्तान के लिए पहला स्टेप होगा आप लोगों का कि जिसमें आप उनको हर जगह पे फैसिलिटेट कर रहे होंगे, सिर्फ जो है वो सेहत के शोबे में नहीं, हर जगह पर जहाँ पे उनको रेंट में भी जो है वो कमी होगी, जहाँ उनको वो कार्ड दिखाने से जो है वो उनके खाने पीने की अशिया भी सस्ती हो जाएंगी, उनको पुलिस में भी जो है वो मामलात उनके हल हो जाएंगे। क्योंकि कार्ड सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आप अपना कार्ड किसी को दिखाते हैं तो वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और किसी इदारे से रजिस्ट्रेशन होना भी आपकी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट जल्द करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जैसे आपने मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, तो उनका भी यही प्रायोरिटी में है कि ये कार्ड ऐसा हो कि वो फील ऑनर्ड, जब उसके हाथ में ये कार्ड होगा ना, तो महसूस करे कि वाकई मुझे ऑनर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दिन रात इसमें कोशिश है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ऐसे जोन में ऐसे ही उनकी फैसिलिटेशन कायम करें ताकि वो फील करें कि ये इदारा उनके लिए एक दिन जो जिस किस्म की फैसिलिटी दे रहा है, और हम भी ऑनर फील करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आप लोगों के इदारे में जॉब्स भी आती हैं, निकलती रहती हैं, लोग जो है वो आपको एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होती है, तो आपका सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो है उनकी कम से कम भी जो है वो एजुकेशन क्या लेते हैं, किस तरह से होता है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से भी जो है वो होते हैं कि हमें किसी गवर्नमेंट के ऐसे इदारे में जॉब मिले जहाँ पर हम कुछ कर सकें, आवाम के लिए कुछ कर सकें, जो पब्लिक रिलेशंस में आ सकें। तो इस हवाले से भी थोड़ी गाइडलाइन दीजिए। देखिए, इसमें हमारी जो है वो ऑब्वियसली अब तो क्योंकि जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है ना असिस्टेंट से अबव जो पोस्ट हैं वो वही एडवर्टाइज़ किया जाता है वहाँ से ही, और इसमें जो है PITB की जो वेबसाइट है उसको वॉच किया जाए, और उसको जो है उसमें डेफिनेटली पोस्टें जब भी हमारे पास आती हैं वो भी देखा जाए, और न्यूज़पेपर और मीडिया में भी हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है और आती रहती हैं वक्तन फवक्तन। बिल्कुल आती रहती हैं, और क्योंकि ये एक डायनामिक डिपार्टमेंट है, इसकी एक्सपेंशन होती रहती है, तो मैं उन लोगों से बिल्कुल जो बच्चे और बच्चियां अप्लाई करना चाहती है, सोशल सिक्योरिटी एक जो है एक वंडरफुल डिपार्टमेंट है, इसके लिए वो अप्लाई करें, और अपनी ये जो वेबसाइट्स हैं PITB के ज़रूर आप इसको देखते हैं, उसमें तमाम तकरीबन डिपार्टमेंट्स अपने जो है वो वैकेंसी पोजीशन जो है देते रहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपकी ये इतनी जो आपने बताया है ना लोगों के लिए, ये जितना हेल्पफुल साबित होगा ना, और आपके इदारे को जितने अच्छे और डिटर्मिनेंट लोग मिलेंगे जो आपको ज़रूरत है, जिन इदारे में काम करने वाले सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए, नया ब्लड को आगे आना चाहिए। वो यंग ब्लड जो कुछ करना चाहता है, घरों में बैठे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कहीं अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। लोगों को वेबसाइट्स का नहीं पता कि कहाँ से किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग मारे फिरते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम से ये भी चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन करें कि जिस इदारे के भी कोई चेयरमैन या कोई डायरेक्टर हमारे पास यहाँ आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो उस इदारे के हवाले से उसकी वेबसाइट और दूसरी भी बातें बताएं कि जहाँ से उनको जॉब भी मिल सकती है, ताकि लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो। अभी जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, और उनके क्या क्या जो है वो काम है, किस तरीके से वो जो है कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, कैसे वो लुक आफ्टर करते हैं, इस हवाले से अगर हम बात कर लें। देखिए, हमारा जो तकरीबन जो है सोशल सिक्योरिटी के 3 मेन विंग हैं। ठीक है, विंग्स हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो काफ़ी बड़ा विंग है वो है मेडिकल का है। मेडिकल का, उसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो 6000 से ज़्यादा जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है ऑल ओवर द पंजाब। ठीक है। इसी तरह तकरीबन हमारा जो है 1200 के करीब जो है जो हमारा एडमिन स्टाफ है, जिसमें कंट्रीब्यूशन के लोग हैं, और भी जो हमने जो कैश बेनिफिट्स और एम्प्लॉयज़ को देने होते हैं वो ऑल ओवर द पंजाब वो है। और इसके अलावा हमारा जो है ऑडिट एंड अकाउंट्स भी है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो भी जो है हेड ऑफिस के अलावा पूरी फील्ड फॉर्मेशन को भी लुक आफ्टर करता है, हमारे हॉस्पिटल्स का भी निज़ाम को देखता है। और इसके जो एक फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट विंग है, जो हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनते हैं वो हमारा जो है डेवलपमेंट विंग वो जो उसको लुक आफ्टर करता है। ये तरीक़ाकार है। हमारे तकरीबन 4 जो हैं ये हमारे जो
ایک حصے ہیں جو کہ پورا ایک سوشل سیکیورٹی کے جو فنکشنز کو رن کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ کا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا کون سا ایسا حصہ ہے جس کو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا رہتا ہے؟ وہ میرا خیال آڈٹ کا ہی ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ فائنینشیل یہ لوگ جو ہے جب ایک چیز کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے منتھلی ان کے ساتھ ریکور کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو ٹیم کام کرتی ہے اس لحاظ سے ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ایک ہمارے یہاں پہ امپلائر کی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایک سائیکی ہے, کچھ وہ ایک کہہ لیں کہ امپلائر جو ہمارے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کوئی شکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں سے ہے کہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. اب جو پرانے پہلے اداروں کا یہ ہوتا تھا کہ ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہوتا تھا, آفیسر جاتے تھے وہ ان کو ڈراتے تھے دھمکاتے تھے جس وجہ سے وہ گھبراتے تھے گورنمنٹ کے آفیسر اینڈ آفیشیل سے, جبکہ یہ طریقہ کار ختم کر دیا گیا ہے. اب جیسے کہ ہمارا جو ہے انسپیکشن کا طریقہ کار بڑا اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیبر اینڈ ایچ آر میں بھی اس کو کیا گیا ہے, وہاں پہ آن لائن کی گئی ہیں, وہاں پہ ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے کہ جو آفیسر جہاں جاتا ہے وہ اس کا پورا ریکارڈ اس کے ساتھ جو ہے نا. صحیح. اسی طرح سوشل سیکیورٹی کا بھی ہے, وہ جہاں جائے گا وہ پورا ہے ود دی پرمیشن آف دی آفس, اس کے علاوہ وہ وزٹ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی انسپیکشن یا اور کوئی طریقہ کار ہے تو اس کو پرائر اپروول کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. تو یہ اس لیے یہ جو ہے اب اداروں میں اور جو ہے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو ہمارے کمرشل ادارے ہیں ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ایک لائزن بن جائے. ٹھیک ہے. جو ماضی میں یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں اور اب یہ لیبر اینڈ ایچ آر خاص کر کے اس پہ کوشش کر رہا ہے اور اس میں آفیسرز کی اور آفیشلز کی ٹریننگ بھی اب ریگولرلی ہوتی ہیں. اچھا. تاکہ ان کو جو ہے تاکہ فیلڈ کو فیسیلیٹیٹ کریں, نہ کہ وہ ڈرائے دھمکائیں نہ ان کو. ہاں کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے ادارے کو جو ہے وہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا, کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے خود ہی پیسے لے کے خود ہی کارڈ بنوا دیا کرتے تھے, ایسی بھی سچویشن تھی. لیکن اب جب ڈیجیٹلائز سارا سسٹم ہو گیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آگے آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں مزید جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی آفیسر ہے اس نے کہیں بھی جانا ہے تو وہ پہلے ادارے سے جو ہے پرمیشن لے گا, اس کے بعد وہاں وزٹ کر سکتا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرے گا, اس کی ساری رپورٹ جو ہے ادارے کو موجود ہوگی. تو یہ ایک بہترین چیز ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی وہ اس ادارے سے منسلک رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کروائیں گے اور یہ کام ہو جائے گا, اور پھر ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے سوشل سیکیورٹی کے ادارے کے ساتھ ایک نام تو جڑا تھا ان کا. ایسے لوگوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا پلاننگز کی ہیں کہ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, گھر بیٹھ کے ہیں, تو کیا وہ بھی اس ادارے میں جو ہے وہ عمل دخل کر سکتے ہیں اور کسی سے جو ہے وہ کہلوا کے جو ہے وہ کام کروا سکتے ہیں اور یہ سارا سیٹ اپ ایسے بھی چلتا ہے؟ نہیں ایسا ٹھیک ہے, ماضی میں کچھ ایسی شکایت رہی ہیں ضرور, لیکن یہ کہ اب ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کہ جو ریٹائر لوگ ہو چکے ہیں اور وہ کسی قسم کی انٹروین کر سکیں. اور اس میں یہ دیکھیں اب ہمارا کمپلینٹ کا میکانزم ایک زبردست ہے, ہر ایک کو ایک اس میں فیسلٹی دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ اس قسم کا فیل کرتا ہے کوئی ادارہ یا شخص تو وہ ہمیں وہ رپورٹ کر سکتا ہے اور ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں فوری طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ جو آن لائن آپ کی تمام رجسٹرڈ ہوتی ہیں کمپلینٹس, یہ آپ کے کمپلینٹ سیل میں جاتی ہیں؟ یس. اور وہ وہاں سے مانیٹر ہو کے جو ہے وہ جو کمپلینٹ آپ کے تھرو آتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا کس طرح آیا اور اس کا کتنی جلدی جو ہے اس کا ایکشن لینا ہے. تو اس میں زیادہ تر کمپلینٹس آپ کو آتی کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں کمپلینٹس ہوتی ہیں, بعض دفعہ جو کوئی کیسز ڈیلے ہو جاتا ہے, کوئی کسی امپلائی کا کیس اگر اس نے دیا ہے تو ٹائم لائن جو ہماری ہیں اس سے جو ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ بھی میرے نہیں ہوئی, میرے واجبات ابھی تک ان ٹائم نہیں مل سکے, یا میرے کیسز ابھی تک یہ چیز جو ہے پراپرلی نہیں ہوئی. تو پہلے تو کیونکہ ماضی میں اتنا ریکارڈ مینٹین نہیں تھا, لیکن اب ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین ہو چکا ہے.
ہر چیز کا جو ہے نا ہمارے اب وہ فائل سسٹم ختم ہو گیا. فائل سسٹم پہلے تو ہر چیز کے لیے فائل تلاش کی جا رہی ہوتی تھی کہ فلانے کی فائل نکال ہے, فلانے کی فائل نکال ہے, وہ 10 گھنٹے فائل ڈھونڈنے میں لگ جاتے تھے کہ جی گورنمنٹ کے اداروں میں فائلیں نہیں ملتی. تو اب یہ جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہو گیا آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہے, ایک کلک پہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا, آپ نے لیپ ٹاپ میں دیکھا کہ ہاں بھائی کہاں کون سی جو ہے وہ یہ سیٹ اپ ہے, کس کا کیا کام نہیں ہوا, کس کا کیا نمبر ہے, اس کے تھرو آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ کافی بڑی فیسلٹی ہے یہ والی. بالکل ظاہر ہے یہ آفیسرس کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ فیسلٹیشن ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں جانا پڑتا ان بڑی بڑی فائلوں کی طرف کہ جن پر اتنی جو ہے وہ مٹی جم چکی ہے. تو یہ فائلز کا جو سسٹم ایک ختم ہوا, اس سے آپ کو بھی آسانی ہوئی, عوام کو بھی آسانی ہوئی, اور آگے آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ آسانی ہوگی. اس کی تشہیر کے لیے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوز پیپر میں بھی, میڈیا میں بھی, ویسے بھی اکثر اوقات جو ہے وہ اس کی پبلسٹی کرتے رہتے ہیں. مزید اس کی پبلسٹی کے لیے جو آپ کا ایک کوئی خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو لیڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو میڈیا میں آن اینڈ آن کرنا ہے, آپ لوگوں کی کوئی مینسٹری اسکیمز وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے عوام کے لیے, تو اس کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ باقاعدہ دن رات اس چیزوں پہ کام کر رہا ہے. جو بھی اسکیمز آتی ہیں, جو بھی گورنمنٹ کی ڈائریکشن آتی ہے ان کے تھرو ہم کرتے ہیں, اور وہ ایکٹیولی اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں بابر بندیشہ صاحب ہیں, اور اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں. باقاعدہ ایک سیکشن ہے پیسی کا جو کہ ان کی جو ویب سائٹ کو بھی چیک کرتا ہے, ان کے جو بھی پروسیسز ہیں ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ کے وہ بھی دیکھتا ہے, اور جو ہماری پریس ریلیزز جو بھی میڈیا کے متعلق وہ سب کو اس کو واچ کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. سر آپ کے آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے, کووڈ کی سچویشن ہے, حالات ہے, تیسری خطرناک ترین لہر جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں ہے, آپ کے ہاسپٹل میں ایس او پیز کے حوالے سے, آپ کے آفیسز میں ایس او پیز کے حوالے سے, اور امپلائیز کی جو ہے وہ کتنی حد تک جو ہے وہ حاضری ہے, کیا 50% ہے یا فل ہے, یا آپ لوگوں کی ٹائمنگز وغیرہ کیا, اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں تقریباً 50% اسٹاف کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس وقت, اور اس میں یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ آفسز میں لوگ جو ہے نا وہ ایک ود جو سرٹن ایس او پیز ہیں کلوز نہ ہو, ان کو جو بھی ہے سینیٹائزر بھی دیے جاتے ہیں, ماسک بھی دیے جاتے ہیں. باہر سے آنے والے جو بھی اگر جو کوئی سائل کام کے حوالے سے آتا ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. آج کل سائل کے لیے آپ نے جو ہے وہ اوپن کیا ہے, آفس آ رہے ہیں ایس او پیز وہ باہر وہ ہمارے گیٹ پہ آتے ہیں. اچھا. ہمیں پھر وہ اندر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھی یہ صاحب آئے ہیں کام کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے کام کے حوالے سے اس کو اٹینڈ ضرور کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا, اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مطلب اس کا بات کو سننے والی ہے تو اندر بھی بلا کے اس کی بات سن کے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ود ایس او پیز. جی ٹھیک ہے. اور ہاسپٹل کے حوالے سے اگر آپ کے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کے حوالے سے بات کر لی جائے تو وہاں پہ اتنے سارے لوگ, ظاہری بات ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ ایمرجنسیز بھی ہیں آپ کی, تو وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ایس او پیز ہیں. اندر جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کا پہلے چیک کیا جاتا ہے, اس کا مانیٹر سے چیک کیا جاتا ہے, پھر اس کو بھی کوئی بھی ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا. سر کووڈ ٹیسٹ کی جو ہے پاسبلٹی آپ کی سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹلس میں موجود ہے, یا پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے ہی کروانا پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ ادھر تو یہ باہر سے یہ فی الحال کروانا پڑ رہا ہے اس کو, لیکن یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہم بھی یہ فیسلٹی جو ہے نا اس کو بھی. پہلے تو جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہیلتھ ورکرز کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے ادارے کے لیے میں نے سنا تھا کہ جی کٹس بھی آئی ہیں اور وہ جو ہے پرووائڈ بھی کی گئی ہیں, تو وہ کٹس کیا ختم ہو گئی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں, مطلب یہ ہے بالکل ہے, ہمارے ہاسپٹل میں بالکل موجود ہیں اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور بالکل وہ جو میرا کل ہی جانے کا اتفاق ہوا تھا ایک حوالے سے, تو انہوں نے ایپرن بھی پہنے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ہیں, گلوز پہنے ہوئے ہیں, اور ایس او پیز کا کافی خیال رکھا جا رہا ہے اس میں. تو اس وقت میں جیسے آپ نے بتایا کہ کووڈ کی آپ کے وارڈز بھی بنے ہوئے ہیں سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹلس میں, وہاں کیا صورتحال ہے مریضوں کی؟ دیکھیں ایگزیکٹ اس وقت میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تقریباً ادھر کافی تعداد ہے. اچھا, وہاں پہ بھی تعداد موجود ہے جن کو آپ جو ہے لک آفٹر کر رہے ہیں.
تو وہاں پر جو تعداد ہے وہ اسپیسیفک آپ لوگوں کے پاس کچھ ٹائم لائنز ہوتی ہیں کہ اتنے مریض آ سکتے ہیں اور اتنے مریض نہیں آ سکتے، یا پھر ان کو اپنے کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کر دیتے ہیں؟ ابھی تو سچویشن یہاں تک آ پڑی ہے کہ ابھی جو جتنے بھی وارڈز بنائے گئے تھے جتنے بھی ہاسپٹلس میں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فل ہو گئے ہیں. تو میں اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل کی اس ٹائم جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے؟ تقریباً ہمارے بھی یہی وارڈز جو رپورٹ ہو رہے ہیں تقریباً فل کے قریب ہی ہیں، اور ادھر ڈے اینڈ نائٹ جو ہے پیشنٹ آتے ہیں، اور اس کو اکارڈنگ ٹو جو بھی ایس او پیز ہے اس کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور جب تک پورا اس کو ریکور نہیں کر جاتا اس کو پورا ٹریٹمنٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے. اچھا، ویکسین آئی اور ویکسین کے حوالے سے جو ہے وہ 60+ لوگوں میں جو ہے وہ اس کو لگانا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا، اس کے جو ہے نتائج بھی سامنے آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویکسین آپ کے بھی ہاسپٹل سے جو ہے وہ لوگوں کو لگائی گئی، آپ کے پاس بھی آئی، آپ کے نے بھی 60+ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں آپ کے ادارے نے بھی کوئی پارٹیسپیٹ کیا؟ نہیں، ہمارے بھی ادھر جو ہے جو ویکسینیشن جو ہے نا اس کا عمل جاری ہے، اور 60+ کو پرائرٹی دی جا رہی ہے. پیسی میں بھی جو ہے نا اس کو ویکسینیشن کا لگانے کا عمل شروع ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے جو نتائج ملے ہیں یا جو اس کا رسپانس ملا ہے وہ بہتر ہے؟ دیکھیں، ابھی تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے اس کو سٹارٹ ہوئے تقریباً 1 ماہ کا ہی عرصہ ہوا ہے. جی بالکل ظاہر ہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے اب جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. صحیح. پہلی ویو پہ تو بھی کیا گیا تھا، لیکن اب لوگ آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہ پہ کہ اگر اداروں میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی جو پریکاشنز لیے ہیں، ماسک پہنے ہیں، گلوز پہنے ہیں، اور سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے، ضروری ہے. اور جو 50% سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ مارکیٹوں میں بھی دیکھ لیں کہ لوگ اب بہتر طریقے سے اس میں مارکیٹوں میں تو سر رش جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ شاید اس چیز کو ڈینائی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہسپتالوں کی سچویشن کیا ہے، اس وقت کووڈ جو ہے وہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. اب جیسے گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشنز ہیں کہ آپ لوگ 50% کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ادارے بھی ہیں جو ہم 50% کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ رش جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ کرنا بھی چاہیے اس ٹائم میں. تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی بہت سختی کی ضرورت ہے. ابھی بھی شاید یہ وہ والی قوم ہے کہ جن کو جب تک جو ہے وہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے سمجھائیں گے نہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، بس ختم، تو وہ تب تک جو ہے انہوں نے ماننی نہیں ہے بات. دیکھیں، یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی چیزیں پرائرٹی سیٹ کر دے تو قوم اس طرف چل پڑے گی. اگر ہم اپنے سٹینڈرڈز، اپنی ڈائریکشنز، اپنے ایس او پیز اگر اس کے مطابق بنا لیں اور لوگوں کو امپلیمنٹ کروا لیں تو ہمارے لیے اب بھی اور فیوچر کے ہمارے لیے بہت بہتری آئے گی. سر، آپ لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیلی کوئی ڈسکشنز آپ کی ہوتی ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز کیا کرنی ہے، لوگوں کو اور مزید جو ہے فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، سوشل سیکیورٹی کے ادارے کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز جو ہے جب آپ لوگ دیتے ہیں تو اس پہ کتنی جلدی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں، ہمارا جو ہے اس میں جو پلاننگ کے نا ہمارا کوارٹرلی بھی ہے، منتھلی بھی ہے پلاننگز. ٹھیک ہے، کوارٹرلی بھی ہے، ہاف ایئر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اینولی ٹارگٹ ہے اور 3 ایئرس کا بھی ٹارگٹ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ مطلب تمام جو ہے ٹارگٹس جو ہیں یہ لیبر ایچ آرز میں، بلکہ ہمارے جو ایک موجودہ سیکٹری ہیں جاوید اختر قادری صاحب ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ہاں، وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی میٹنگ میں بہت وہ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ٹائم لائن ہم اچیو کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ سوشل سیکیورٹی کے اتنے بڑے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح کام کر رہا ہے اس وقت، اور مزید بھی آپ لوگوں کی کچھ امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ ہونے والی ہیں. ای کارڈ آپ لوگ متعارف کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے ایمنسٹری اسکیم جو ہے جس کے تحت جن اداروں نے ابھی تک جو رجسٹرڈ ہیں سوشل سیکیورٹی میں لیکن انہوں نے پیمنٹس نہیں کی ہیں اور ان کے جو ایکسٹرا چارجز ہیں جس کو فائن کہتے ہیں وہ جو ہے وہ بلینز تک پہنچ چکا ہے، تو وہ معاف کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. لیکن یہ آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے 30 جون تک. تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے ڈیوز جو ہیں سوشل سیکیورٹی کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ جمع بھی کروائیں. یہ آپ کا فرض بھی ہے، جب آپ کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے.
इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर आप जब जैसे ही लिखेंगे कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान तो प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप कमेंट्स कर रहे हैं प्रोग्राम पे, आप लिखते हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी के इदारे के हवाले से आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी मसाइल हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो बिला झिझक आप वहाँ लिख सकते हैं। हम डायरेक्टर साहब तक जो है वो आपकी बात पहुँचा देंगे। इसी के साथ जो है वो कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।